फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। तेलंगाना के साबिक गवर्नर ESL नरसिम्हन ने हफ्ते के रोज रियासत के सेक्रेटेरिएट में वजीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक गवर्नर की शालपोशी की और उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया। नरसिम्हन को तेलंगाना के पहले गवर्नर होने का एजाज हासिल है। उनके बाद मौजूदा गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन रियासत की गवर्नर बनी। उन्हें मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के अलावा तश्कील तेलंगाना के बाद तेलुगु की दोनों रियासतों की मुश्तरका गवर्नर होने का भी एजाज हासिल रहा। उन्होंने अलहदा तेलंगाना की तश्कील के वक्त अहम रोल अदा किया था। नरसिम्हन ने तेलुगु की दोनों रियासतों के दरमियान ज़ेर इल्तवा मसाइल की यकसुई के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला को बातचीत के लिए मेज़ पे बुलाया था। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट ज़िले के हसनाबाद में चहलकदमी की। उन्होंने वार्ड्स का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर उन्होंने मकामी मसाइल के हल की मसाइल की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाए। अवाम ने मुख्तलिफ मकामात पर उनका इस्तकबाल किया और उनको तहनीत भी पेश की गई। हैदराबाद में फार्मूला ई रेस की मनसूखी के पेश नज़र अपोजिशन BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने इसे हुक्मरान जमात कांग्रेस की जानिब से लिया गया ख़राब और पीछे की तरफ लिया गया कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ई प्री जैसे इवेंट्स दुनिया भर में हमारे शहर और मुल्क के ब्रांड इमेज को बेहतर बनाते हैं। KTR ने एक्स पर लिखा, हमने फार्मूला ई प्री को पहली बार हिंदुस्तान में लाने के लिए काफ़ी मेहनत और वक्त लगाया था। KCR हुकूमत ने एक मौके के तौर पर फार्मूला ई रेस का इस्तेमाल करने की पहल की थी ताकि EV के शायकीन, मैन्युफैक्चरर्स और स्टार्टअप को राग़िब किया जा सके और वो हैदराबाद को सरमायाकारी की एक पुरकशिश मकाम के तौर पर पेश कर सकें। हैदराबाद 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों के ज़ुमरे में ख़वातीन की आबादी के लिए मुल्क भर में 5वें मकाम पर है। इस फहरिस्त में पहले मकाम पर चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, कोयम्बटूर और जयपुर ख़वातीन की आबादी के लिए शहर फहरिस्त 10 शहरों की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। हिंदुस्तान में आबादी के लिहाज से अवतार ग्रुप डाइवर्सिटी, मसावत और शमूलियत सॉल्यूशंस ने इंडेक्स का दूसरा एडिशन जारी किया। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के ज़ुमरे में 10 में से 8 शहर हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में हिस्से के लिए 32% ख़वातीन ख़ुद को गैर महफूज महसूस करती है और 21% ख़वातीन अपने शहरों में रात 8 बजे के बाद बाहर निकलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक ख़दशात का शिकार हैं। 31% ख़वातीन शहरों में अपने लिबास के इंतखाब के बारे में तनाव महसूस करती हैं, जबकि 30% मिले जुले तजुर्बात की इत्तला दी। तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस लीडरों को खुशखबरी देने के लिए तैयार है क्योंकि आइंदा हफ्ता नामजद ओहदों को पुर करने के लिए तैयारियां करने की इत्तलात मिली है। हुकूमत बेशतर कॉरपोरेशनों की सदूर नशीन के ओहदों को पुर करने का इरादा रखती है। बताया जाता है कि संक्रांति से पहले इस खुसूस में बाद सरकारी अहकाम जारी किए जाएंगे। हुकूमत यह फैसला लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली के मुताबिक लेगी। मुत्तहिदा ज़िला वारी बुनियाद पर ओहदे देने पर गौर किया जा रहा है, जिसके लिए मसाइश शुरू की गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज वज़रा की क़यादत में नामजद ओहदों के लिए ख्वाहिशमंदों की फ़हरिस्त भी तैयार कर ली गई है। इस फहरिस्त में मौजूद नामों की जाँच की जाएगी, जिसके बाद यह फहरिस्त हुकूमत को भेजी जाएगी। कॉरपोरेशन के सदूर नशीन का इंतखाब वज़ीर आला और काबिनिया के वज़रा के फैसले के मुताबिक होगा। PCC का मानना है कि अगर संक्रांति से पहले बाज़ नामजद ओहदों को पुर कर दिया जाता है तो दूसरे केदर और
فیلڈ لیول کے لیڈروں میں جوش و خروش پیدا ہوگا، کیونکہ پارٹی کا ماننا ہے کہ چیئرمین نہ صرف جوش و خروش سے کام کریں گے بلکہ حامیوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ اس طرح لوک سبھا انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کے لیے کیڈر میں حوصلے پیدا ہوں گے۔ اگر نامزد عہدوں کا اعلان شروع ہو جائے تو پارٹی میں لیڈروں اور کارکنوں کا اعتماد بڑھے گا۔ پارٹی کا پختہ یقین ہے کہ یہ تمام نومنتخب صدور نشین لوک سبھا انتخابات میں پارٹی کی جیت میں اہم رول ادا کریں گے۔ ریاست میں 10 سال کے بعد برسر اقتدار آئی کانگریس پارلیمانی انتخابات میں زیادہ نشستوں پر کامیابی کے لیے حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ ریاست کی 17 لوک سبھا میں سے 12 نشستوں کا ہدف پہلے ہی مقرر کیا گیا ہے۔ نامزد عہدے کے دور میں پرانے کانگریسی لیڈروں کے ساتھ حال ہی میں کانگریس میں شامل لیڈران بھی شامل ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور بیشتر وزراء ایسے افراد کو نامزد عہدہ دینا چاہتے ہیں جنہوں نے انتخابات میں پارٹی کے حق میں کام کیا ہے۔ پارٹی نے مساوات کو مد نظر رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ لارڈ رام کے تعین گہری عقیدت اور اپنے کار سیوک باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہر حیدرآباد سے ایک 64 سالہ شخص ایودھیا کے ہزاروں کلومیٹر کے سفر پر روانہ ہوا، جہاں وہ 22 جنوری کو رام مندر کی افتتاحی تقریب کے موقع پر بھگوان رام جی کو سونے کی پریت چڑھائے ہوئے جوتا بھیٹ کریں گے۔ سری نواس شاستری ایودھیا رام مہیشورم راستے پر سفر کر رہے ہیں۔ اس راستے کا احاطہ بھگوان رام جی نے ونواس کے دوران کیا تھا۔ شاستری نے کہا کہ اس راستے میں بھگوان کے قائم کردہ تمام شیو لنگوں کو چھونے کے بعد الٹے پاؤں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 20 جولائی کو ہزاروں کلومیٹر دور ایودھیا کے سفر پر روانہ ہوئے۔ شاستری نے ابھی تک کئی مقامات جیسے اڈیشہ میں پوری، مہاراشٹر میں ترمبارک اور گجرات میں دوارکا کا احاطہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ پیدل چلتے ہوئے تقریباً 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ اپنے سر پہ جوتا اٹھائے ہوئے سفر کر رہے ہیں۔ مقدس شہر ایودھیا پہنچنے کے بعد وہ ان جوتوں کو اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے حوالے کر دیں گے۔ شاستری نے کہا وہ محکمہ انکم ٹیکس کے ایک موظف عہدیدار ڈاکٹر رام اوتار کے نقشے کے مطابق سفر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اوتار نے 15 سالہ تحقیق کے بعد یہ نقشہ بنایا تھا۔ اس نقشے کے راستے پر ونواس کے دوران رام جی نے سفر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد ایودھیا میں کار سیوک میں حصہ لیا تھا۔ وہ لارڈ ہنومان کے پکے عقیدت مند تھے۔ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کو دیکھنا ان کی خواہش تھی، مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں ان کی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ فی الوقت گولڈ پلیٹڈ جوتے لے جا رہے ہیں جنہیں وینچ دھاتوں سے بنایا گیا ہے، اور وہ ان جوتوں کو شری رام کو پیش کریں گے۔ ان کے ساتھ دیگر 5 افراد بھی ہیں۔ وہ اب ایودھیا سے صرف 272 کلومیٹر پر دور ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ 2 ہفتے کے دوران اس فاصلے کو طے کر لیں گے اور ایودھیا پہنچ جائیں گے۔ جہاں PRS نے خود کو پارلیمنٹ میں تلنگانہ کی آواز ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہیں پارلیمنٹ میں ان کی کارکردگی کچھ اور بتا رہی ہے۔ 17ویں لوک سبھا میں تلنگانہ کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ نے BRS سے زیادہ سوالات کیے۔ PRS لیجسلیٹو سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق کانگریس کے 3 ارکان پارلیمنٹ نے 741 سوالات پوچھے، جن میں کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے مرکزی حکومت سے سب سے زیادہ 357 سوالات پوچھے ہیں۔ کانگریس کے اراکین کے پوچھے گئے سوالات کی اوسطاً 247 ہے، جبکہ BRS MPs نے اوسطاً 230 سوالات پوچھے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بطور MP اپنے میعاد کے دوران 65.05% حاضری کے ساتھ 197 سوالات پوچھے تھے۔ در حقیقت تلنگانہ کانگریس کے تینوں ارکان نے زیادہ سوالات پوچھے، جو راہل گاندھی کے 99 سوالات سے بہت زیادہ ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی اکیلے 366 سوالات پوچھے ہیں۔ تلنگانہ کے ارکان پارلیمنٹ میں سب سے بہترین حاضری 70% ان کی ہی رہی ہے۔ BRS کے ناگر کرنول کے رکن پارلیمنٹ پی رامولو سب سے کم تعداد میں صرف 6 سوالات پوچھے ہیں۔ ان کے بعد BJP کے سویم باپو راؤ، جنہوں نے صرف 29 سوالات پوچھے ہیں۔ BRS ممبران پارلیمنٹ نے 17ویں لوک سبھا میں کل 2077 سوالات پوچھے، جن میں سب سے زیادہ جی رنجیت ریڈی نے 373 سوالات پوچھے ہیں۔ Dana Tours and Travels 10 days group packages for February. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala,
Hila, Kazimia and Kufa. Contact 9394854888. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے خیر سگالی ملاقات کی۔ ریڈی نے راج بھون میں جو ریاستی گورنر کی سرکاری رہائش گاہ ہے میں کووند سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے آفس سے جاری کردہ ایک صحافتی اعلامیہ میں یہ بات بتائی گئی۔ کووند جو ون نیشن ون الیکشن کا جائزہ لینے والے پینل کے سربراہ ہیں، شخصی طور پر حیدرآباد آئے ہوئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے یہ بات بتائی۔ عام آدمی پارٹی نے الزام لگایا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED مرکزی تفتیشی ایجنسی نہیں بلکہ اپوزیشن کو خاموش کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کا سیاسی ہتھیار بن گئی ہے۔ آپ کی سینئر لیڈر اور کابینہ وزیر آتشی نے کہا کہ ED مرکزی تفتیشی ایجنسی نہیں بلکہ اپوزیشن کو خاموش کرنے کے لیے BJP کا سیاسی ہتھیار بن گئی ہے۔ BJP کے دور حکومت میں ED کی سطح اس حد تک گر گئی کہ اب ED BJP کی لیڈر کی مخالفت کرنے پر 2 بزرگ غریب کسانوں کو سمن بھیج رہی ہے۔ آتشی نے کہا BJP صرف PMLA کے تحت اپنے مخالفین کے خلاف ED سے کیس اس لیے دائر کراتی ہے کیونکہ ضمانت ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ PMLA دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ED اسے BJP کے مخالفین کو جیل میں رکھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ محترمہ آتشی نے کہا ED نے تمل ناڈو کے 2 بزرگ کسانوں کے خلاف PMLA کے تحت مقدمہ درج کیا ہے جن کے بینک کھاتوں میں صرف 450 روپے ہیں۔ ان کسانوں کو طلب کرنے کی اصل وجہ BJP لیڈروں سے ان کی مخالفت تھی۔ آج اگر ملک میں کسی کی بھی BJP سے دشمنی ہے تو آپ کے خلاف ED کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ان کسانوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں آج یعنی 7 جنوری کو عام انتخابات ہونے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے ہی مقابلہ بہت دلچسپ ہو گیا ہے۔ دراصل بنگلہ دیش کی اہم اپوزیشن جماعت نے ہفتے کو 48 گھنٹے کی ہڑتال شروع کر دی۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی سربراہی میں مرکزی اپوزیشن بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور دیگر اپوزیشن گروپوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کی غیر جانبداری کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ واضح ہے کہ شیخ حسینہ مسلسل 4تھی بار اقتدار میں واپسی کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزیشن جماعت BNP نے ہڑتال کی کال دی اور اپیل کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ انتخابات کے بائیکاٹ میں شامل ہوں۔ ہفتے کی صبح پارٹی کے حامیوں نے دارالحکومت ڈھاکہ کے شاہ باغ علاقے میں مارچ کیا اور لوگوں سے ہڑتال میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ تلنگانہ BJP نے لوک سبھا انتخابات پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ کانگریس کی تلنگانہ یونٹ پارٹی کے سابق صدر سونیا گاندھی کو لوک سبھا انتخابات میں ریاست سے مقابلے میں اتارنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے جواب کے طور پر BJP اس ماہ وزیر اعظم نریندر مودی کے جلسے کے علاوہ ان کے ذریعے انتخابی مہم کا منصوبہ رکھتی ہے۔ BJP کے لیڈران ان ریاست کے 17 لوک سبھا نشستوں میں سے دوہرے عدد پر کامیابی کا نشانہ رکھتی ہے۔ اس کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ اس ماہ کی 7 اور 8 تاریخ کو زعفرانی جماعت کے لیڈران ان ریاست کا دورہ کر رہے ہیں جو مجوزہ لوک سبھا انتخابات میں کامیابی کے لیے ریاستی پارٹی لیڈروں کو اہم ہدایت دی گئی اور نشانے کے حصول کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیں گے۔ BJP کے لیڈروں کا ماننا ہے کہ مودی تلنگانہ میں بھی انتخابی تشہیری مہم چلائیں گے۔ مودی کے 2 جلسوں کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جن میں سے ایک جلسہ اسی ماہ منعقد کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ BJP نے قومی سطح پر انتخابی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں تلنگانہ میں بھی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈران سنیل بنسل اور ترون چک بھی ریاست کا دورہ کرنے والے ہیں۔ 29 دسمبر کو ریاست کا دورہ کرتے ہوئے امت شاہ نے ریاست میں لوک سبھا کی 10 نشستوں پر کامیابی کا نشانہ پارٹی کے ریاستی یونٹ کو دیا ہے، جس کے بعد BJP کے لیڈر اسی سمت کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ریاست میں 10 سال کے بعد برسر اقتدار آئی کانگریس پارٹی کی سابق صدر سونیا گاندھی کو ریاست کے کسی لوک سبھا حلقے سے انتخابی میدان میں اتارنے کا منصوبہ رکھتی ہے، جس کے جواب میں مودی کے ذریعے ریاست میں انتخابی تشہیری مہم چلانے کا ارادہ زعفرانی جماعت رکھتی ہے۔ مودی کے دورہ شیڈول کو جلد ہی حتمی شکل دیا جائے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل،
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।